لیے پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا ہو، جس کے لیے پیغمبر نے سجدہ لمبا کیا ہو، جس کے لیے پیغمبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کی ہو، جس کی ایڑی پر پیغمبر اپنا لعاب لگائے، یہ کیسے بدل سکتے؟ نہیں بدل سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں زندگی محمد کے نام کی تھی، کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا وہی تھے۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھے، اپنے سامنے دیکھے کائنات کا حسین ترین منظر، جس سے اعلیٰ منظر اس کائنات پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا منظر محمد عربی کی ذات بابرکات کو دیکھنا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ کائنات کے روز محمد عربی کا سارا حسن ظاہر کیا جائے گا۔ ایک دو پردے نہیں، 70,000 پردے گرائے جائیں گے۔ ہر ایک پردے کے گرنے سے لاکھوں گردنیں ہوں گی جن پر جہنم واجب ہے، جہنم سے آزاد کر کے جنت کی عمل سے بتلاتا ہے کہ وہ آقا دو جہاں کا غلام ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ تو ہم اس جملے کو عنوان بناتے ہوئے آج کی اس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوشش کریں گے، یقیناً آپ کی ذات بابرکات کی مدح انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ ہم بس آپ کہہ لیجئے کہ درخواست لکھنے والے ہیں کہ ہمارا نام بھی اس حصے میں شامل ہو جائے، ان میں شامل ہو جائے جو آپ کی مدح کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کریں گے کہ آپ کی مدح کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ تو عنوان کیا ہے؟ جی نہیں، میں جیڑا دسیا ہے، میں نے جو بتایا وہ عنوان آپ کو پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ عنوان ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا۔ حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے، ان کی پیدائش ہوئی، پھر خالق نے انہیں ان واقعات کو جو آپ کو پتہ ہے پہلے سے میں ان کو بیان نہیں کروں گا، مختصر کروں گا۔ پیدائش ہوئی، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، اسماء سکھائے گئے چیزوں کے، آدم نے جواب دیے، علم کا روب پڑا، خالق لم یزل کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ آدم کو تعظیماً تھا، لیکن در حقیقت وہ سجدہ اطاعت خداوندی کو تھا۔ در حقیقت وہ سجدہ کس کو تھا؟ اطاعت خداوندی کو تھا۔ آدم کچھ عرصہ گزرا، آپ جنت میں رہے، پھر حضرت حوا ہوئی، آپ کے ساتھ ایک سلسلہ چلا، آپ کے درمیان نکاح ہوا۔ نکاح میں مہر کے طور پر درود ابراہیمی رکھا گیا کہ یہ مہر ہوگا۔ پھر چلتے چلتے وقت گزرتا گیا، آپ جنت سے زمین پر آ گئے۔ زمین پر آئے، آدم اس ماحول میں تنہائی محسوس کرتے ہوئے دل اداس ہے، نامعلوم یہ جس زمین پر آئے ہیں اس کا کیا حال ہوگا، یہ کیسے بڑھے گی، کیسے چلے گی، کیسے بسے گی، کیونکہ آپ جب اللہ کریم کی مہربانی سے، اللہ کے حکم سے جنت میں جائیں گے تو وہ دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدم جب جنت سے زمین پر آئے تھے اور تھا بھی کچھ نہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور اس کیفیت میں خلاق عالم نے جبریل امین کو زمین پر بھیجا۔ جبریل زمین پر آئے، آ کر اذان دی۔ اذان میں جب آدم نے الفاظ سنے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، آدم کے دل میں سکون اترا، کہا کہ اب یہ زمین بسے گی، کیونکہ اس زمین پر محمد کا نام لے دیا گیا ہے۔ اس زمین پر محمد کا نام لے دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے شیش کو وصیت کرتے ہیں۔ شیش آدم کی پہلی اولاد ہے، شیش آدم کی جنتی اولاد ہے، شیش آدم کے وہ بیٹے ہیں جو اس کائنات پر پہلے رسول ہونے کا شرف رکھتے ہیں، ان سے پہلے کوئی اور رسول نہیں ہے۔ شیش کو وصیت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیش، جب تم زندگی گزارو گے اور یہ مرحلہ آگے چلے گا تو زندگی گزارتے ہوئے خلاق عالم سے دعا کرتے ہو، مناجات کرتے ہو، مناجات کرتے ہوئے تم دعا کرتے ہوئے نام محمد کا ذکر کرنا۔
جو دعا کرو گے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ شیش جواب میں کہتے ہیں کہ آدم بتلائیے تو صحیح ابا جان یہ محمد ہیں کون؟ جواباً آدم کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تھی، میں نے عرش بری پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، میں جنت میں گیا، جنت کے ہر ایک مقام ہر ایک محل اور دروازوں پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے فرشتوں کی آنکھیں دیکھی، فرشتوں کی آنکھوں میں محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اسی لیے شیش تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب دل بے سکون ہو اور سکون حاصل کرنا چاہو تو نام محمد لے کر رب سے دعا کرنا، دل کی بے سکونی سکون میں بدل جائے گی، کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، بولیے نا، وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ عیسی علیہ السلام کے بعد سلسلہ چلتا ہے رسالت کا، نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے نوح پر آتے۔ نوح وہ شخصیت، وہ ذات جسے آدم ثانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نوح وہ شخصیت ہے جس نے تقریباً 2500 سال عمر پائی ہے، جس میں 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ یاد رکھیے گا پیغمبر کی زندگی ایک نمونہ ہوتی ہے، پیغمبر کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، پیغمبر کی زندگی بہترین ہوتی ہے۔ اگرچہ سامنے ایمان لانے والا ایک فرد بھی نہ ہو تب بھی پیغمبر کے اوپر حرف نہیں آتا کہ اس نے اپنی تبلیغ کو دیانت سے پہنچایا نہیں ہے یا امانت داری نہیں کی ہے، بلکہ پیغمبر پوری دیانت سے رب کا پیغام پہنچا دے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عالم سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، انتہا ہو چکی ہے، ان کا دان و تشریح اب دوبارہ کرنا ناممکن ہو چکے، اور یہ افراد اس حد تک حد درم ہو چکے ہیں کہ اب یہ تیرے راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے عالم کی طرف سے حکم آتے کہ آپ ایک کشتی بنائیے۔ نوح چٹیل میدان پر کشتی کی تعمیر کرتے اور امت اس زمانے کی دیکھ کر مذاق اڑاتی ہے، تانے دیتی ہے، الزام تراشیاں کرتی ہے کہ دریا قریب موجود نہیں، سمندر قریب موجود نہیں، نوح تم کشتی بناتے ہو کس چیز پر چلاؤ گے؟ آیا یہ کشتی مٹی پر چلے گی؟ پانی پر چلنے والی شے مٹی پر نہیں چلے گی، اس لیے وہ لوگ مذاق بناتے ہیں۔ اب نوح تنہا بھی ہے، جبریل آسمان سے اتر کر آ کر نوح کو طریقہ بتلاتے کشتی بنانی کیسے، کشتی تعمیر کیسے کرنی ہے۔ نوح کشتی بناتے ہیں، جیسے جیسے حکم بتلایا جاتے ایک بہت بڑا آپ کے لیجئے کہ میری بیڑا تعمیر ہونے جا رہا ہے، لیکن نوح تنہا ہے۔ نوح رب سے دعا کرتے ہیں اللہ تعمیر تو کروں لیکن تنہا یہ کام ممکن نہیں ہے، کیسے کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے حکم آتے اپنی امت سے کہیے وہ آپ کا ساتھ دے گی۔ جواباً نوح کہتی ہیں کیسے ہو سکتے جو ایمان تو نہیں لائے لیکن کشتی بنانے میں میرا ساتھ دیں، کشتی بنانے میں میری ہمراہی اختیار کریں۔ جواباً خالق کا حکم آتا ہے کہ جو یہ کشتی میں آپ کے ساتھ حصہ ڈالیں گے لکڑی کے ٹکڑے سونے کے بنا دیے جائیں گے، لکڑی کا برادہ چاندی کا بنا دیا جائے گا، یہ بطور اجرت وہ ٹکڑے اٹھا کر لے جائیں گے، وہ برادہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ آپ کے ہمراہ اس لعنت کی غرض سے آپ کا تعاون کرتے رہیں گے، اور وہ تعاون کرتے رہے، لکڑی کے ٹکڑے سونے کے بنتے رہے، برادہ چاندی کا بنتا رہا، وہ اٹھا کر جاتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ پھر خالق کا حکم ہے نوح جو تمہارے ساتھ افراد ہیں انہیں لے کر اب آپ کشتی پر سوار ہو جائیے۔ نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو جاتی ہیں اور پھر طوفان آتے جس کے نتیجے میں اس کائنات پر موجود ہر ایک شے کو ملیا میٹ کر دیا جاتے، فقط بچتے وہی ہیں جو نوح کی کشتی پر سوار تھے۔ اور پھر نوح کی کشتی جلدی پہاڑ پر جا کر پناہ حاصل کر دیے۔ اس کشتی کے بادبان پر ایک تختہ نصب تھا جس تختے پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں کو۔ نوح کی تبلیغ بھی دیکھیے، بولے نا، زندگی کے 2500 سال بھی دیکھیے، کشتی بنانا بھی دیکھیے، اور ایک روایت کے مطابق کہ 200 سال کشتی بنتی رہی، 200 سال کشتی
بنتی رہی، یہ سب بنانا بھی دیکھیے، اور پھر اس کشتی کے بعد باندھ پر نصب تختہ بھی دیکھیے، بولیے نا، اور اس پہ لکھا ہوا نام محمد بھی، بولیے نا، توجہ ہے؟ تو کیوں نہ کہا جائے کہ دل جس سے زندہ ہے، اونچا 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 اونچا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، بولیے نا، آپ مانتے ہیں؟ نام سنا ہوں میں آپ نے کہ نہیں سنا ہوں؟ نام سنا ہوں میں نا۔ ابراہیم کی قربانی کا اندازہ آپ کو ہے، بولیے، آپ جس سنت کو زندہ کرتے ہیں، لیکن نوح نے وہ سنت بھیڑ کی شکل میں نہیں رکھی تھی، بلکہ نوح اپنا بیٹا لے کر آئے تھے، بیٹا لے کر آئے اور کہا کہ اس پر چھری چلے گی، بیٹے کو ذبح کرنے چاہتے ہیں، باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، باپ نبی ہے، ذبح کرنے والا بھی نبی ہے، ذبح ہونے والا بھی نبی ہے، ایک نبی چاہتا یہ ہے کہ ذبح کر دیا جائے، دوسرا نبی چاہتا یہ ذبح ہو جایا جائے، دونوں نبی شدت سے خواہش رکھتے ہیں، ایک رب کی راہ میں قربان کرنا چاہتے، دوسرا رب کی راہ میں قربان ہونا چاہتے، لیکن قربان کرنے والا قربان کر نہیں سکا، قربان ہونے والا قربان ہو نہیں سکا، نہیں نہ ہو سکا، او بولو نا، جنگی شہیدہ دیاننا پہ مڑ مولوی تو پوچھ نا، مڑ مولوی تو پوچھ، بھئی نبی چاہے تو چھری نہ چلے، چونکہ رب دا حکم نہیں نا، نبی تو اتا کائنات چھوڑ بشر کوئی نہیں ہوندا، اور فرد کوئی نہیں ہوندا، تے نبی بھی چاہے تو چھری نہ چلے، جی، تے جنگی شہید کی میں آتے ہیں، مولوی تو پوچھتے، مڑ مولوی کھتی کرکے سی، مڑ مولوی او دے کول جواب کوئی نہیں اس گل دا، او دے کول اس گل دا جواب کوئی نہیں کہ ہویا، لیکن ابراہیم نے قربانی دینے میں کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، کہا گیا ابراہیم سے چاہیں تو آگ اٹھا کر لوگوں پر واپس پھینک دی جائے، چاہیں تو اس بستی کو الٹ دیا جائے، چاہیں تو آپ کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا جائے، لیکن ابراہیم کا جواب یہ تھا کہ فرشتوں تم نہیں، براہ راست وہ رب اپنی مدد و نصرت کا اظہار کرے جس کے لیے میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اور پھر وہ منظر پیدا ہوا کہ وہ نار جو آگ جلانے کا کام کرتی تھی وہ گلزار بنی ہے، ٹھنڈک پیدا کی ہے اس نے، اور ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سکون اور کہیں نہیں پایا جیسا سکون نمرود کی جلائی گئی اس آگ میں رب کے کرم سے پیدا ہوا۔ وہ ابراہیم اپنے معصوم بچے کو اپنی بیوی کے ہمراہ عرب کی بیاب ہو گیا سرزمین پر، مکہ کی دھرتی پر لا کر چھوڑ دیتے، چلے جاتے ہیں، حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکلتے، زمزم جسے کہا جاتے وہ پانی تاثیر رکھتے، نہ بو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتے، نہ رنگ بدلتے، شفا بخش بھی ہے، غذا بھی دیتے، فقط نبی کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی اتنی تاثیر رکھے اور زمانہ گزر جائے اس کی تاثیر تبدیل نہ ہو، اس کا ایک قطرہ دوسرے کسی پانی میں شامل کیا جائے اور دوسرا پانی بھی اس کی مثل ہو جائے، اور وقت بھی ایسا ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی نبی تفلیت کے زمانے میں موجود ہے، نبوت کا اعلان نہیں، اور اس زمانے میں اگر پیغمبر کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی رنگ اور ذائقہ نہیں بدلتا تو محمد عربی کے قدم، محمد عربی کی ایڑیاں جس کے سینے پر لگی ہوں وہ سینہ کیسے بدل سکتے؟ پھر میں کہوں تو بھیجا نہیں ہے کہ مسجد اقصی میں اللہ کے عالم نے محمد عربی کو لا کر تمام نبیوں کے سامنے سب پر کھڑا کر کے، مصلی پر کھڑا کر کے، جب رب کا فضل محمد عربی پہ پورا اترا تو محمد عربی کو تمام نبیوں کا سردار بنا کے مسجد اقصی میں اب اس مصلی پر کھڑا کر کے امام النبیین بنا چھوڑا، اور جس لمحے میں محمد کا پورا فضل ابو بکر صدیق پہ اترا، پھر ابو بکر صدیق کو محمد عربی نے اپنی مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑا کر کے امام الصدیقین بنا چھوڑا۔
و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ لیکن میں آج یہ موضوع بیان نہیں کرتا ہوں،